آج پاکستان اور آج 9 محرم الحرام اور یقیناً اس کی مناسبت سے ہماری یہ خصوصی نشست کہا جاتا ہے کہ محرم الحرام زمانے قدیم سے یعنی اگر عرب کی روایتوں کی طرف دیکھتے ہیں تو زمانے جاہلیت سے بھی ان دنوں کی خاص حرمت ہوا کرتی تھی. یعنی جب عرب سالہ سال بلکہ سینکڑوں سال لڑائیاں کرتے تھے، جنگیں کرتے تھے، اس مہینے کی خاص حرمت یہ تھی کہ اس میں تمام تر اختلافات کو، کانفلکٹس کو روک دیا جاتا تھا. ماہ محرم کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اور اگر ہم سنت نبوی کی طرف سے دیکھتے ہیں، احادیث کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں، ان خصوصاً یہ جو پہلا عشرہ ہے اس کی اہمیت کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے. واقعہ کربلا کے حوالے سے ہماری خصوصی نشست کل ہوگی، لیکن آج خصوصاً نبی محرم الحرام کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ہے. تو ہمارے جو مختلف مہمان ہیں، علماء اکرام ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں ان کا تعارف آپ سے کراتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحانہ اویس صاحبہ. بہت بہت شکریہ فرحانہ آپا وقت نکالنے کے لیے. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ علی رضا جعفری صاحب. بہت شکریہ سر آپ کی بھی موجودگی کا. لاسٹ پر ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راغور صاحب بھی. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. سب سے پہلے اگر فرحانہ آپا آپ سے آغاز کیا جائے اس گفتگو کا، 9 محرم الحرام اور خاص طور پہ جو پہلا عشرہ ہے محرم کا، اس کی تاریخی نسبت اور اہمیت کیا ہے؟ کئی حوالوں سے کہا جاتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو بہت سارے تاریخی واقعات ہوئے، مختلف پیغمبروں کے لیے یہ تاریخ خاص اہمیت کی حامل تھی. ذرا اس پہ بیان فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے آغاز میں کہا کہ عہد جاہلیت میں بھی اس مہینے کا احترام کیا جاتا تھا، تو اس لیے کیا جاتا تھا کہ اللہ رب العزت نے ابتدا میں ہی 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا تھا، جن میں سے محرم بھی ایک ہے، اور جو باقی کے 3 ہیں ان میں رجب ہے، پھر ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، اور رجب ہے اس کے علاوہ. اور اس میں محرم جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہے حرمت والا مہینہ، تو وہ تمام قبائل جو کہ بہت مشہور تھے کہ جنگیں بہت کیا کرتے تھے، لڑائیاں کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا تھا تو ان کے ذہنوں میں یہ تھا چونکہ یہ محرم حرمت والا مہینہ ہے تو وہ تمام جھگڑوں کو اور لڑائیوں کو بند کر دیا کرتے تھے، اور اپنی جو بھی اس وقت کی عبادات تھیں یا جو ان کے کام ہوتے تھے وہ اس میں مشہور ہو جایا کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں انبیاء کرام کے حوالے سے کہ جس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی فضیلت اور نمایاں ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہمیں بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی مہینے میں قبول ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ توبہ کی قبولیت کا بھی مہینہ ہے. ویسے تو آپ جب بھی توبہ کرے قبول ہوتی ہے، لیکن نسبتوں کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. پھر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی اسی مہینے میں. اور اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تقریباً 18 سال تک بیمار رہے، اللہ رب العزت نے ان کو شفائے کاملہ اسی ماہ مبارک میں عطا کی. تو گویا یہ ایک سلسلہ ہے انبیاء کرام کو جو فضیلتیں ملی اس ماہ مبارک میں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے اس کو جو مقام ملا. اور ایک اور چیز میں تھوڑا سا اور بتا دوں اس کی فضیلت کے حوالے سے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو یہودی رہتے تھے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ مسلمان بھی رکھتے تھے، لیکن جب ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کا یہ بتایا وجہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، یعنی وہ ان کے ماننے والوں کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. تو آپ نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی روزہ رکھیں، لیکن ہم اس کو بڑھا لیں گے، یعنی 9 تاریخ کا بھی روزہ آپ نے اس میں شامل فرمایا. اور پھر آپ نے یہ فضیلت بتائی کہ اگر اس مہینے میں کوئی ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے. اور اسی طرح اس کے اور بہت سارے فضائل ہیں، لیکن جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے انبیاء کرام کی جو تمام فضائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی عبادات بڑھا دینی چاہیے، ہمیں اپنی توبہ اور استغفار بڑھا دینی چاہیے. اور ایک اور فضیلت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، آپ نے کہا کہ اپنے دسترخوان کو اس ماہ مبارک میں وسیع کر لو، اور آپ نے خاص طور سے مردوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خرچہ بڑھا دو، یعنی 9 اور 10 تاریخ کو اگر تم اپنا دسترخوان وسیع کرتے ہو
اور ضرورت مندوں تک کھانا پہنچاتے ہو تو پورے سال اللہ تعالیٰ تمہارا دسترخوان وسیع رکھے گا اور اس میں برکتیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو یہ بہت سارے فضائل ہمارے سامنے ہیں. ڈاکٹر جمیل صاحب کی طرف گفتگو کو لے جانا چاہوں گی. جس طرح کہ فرحانہ آپا نے بھی کہا کہ اس ماہ مبارک میں کسی دن بھی روزہ رکھنا بہت افضل ہے اور گزشتہ ایک برس کے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بالخصوص اگر 9 اور 10 محرم کی بات کی جائے اس پہ روزہ رکھنے کی کچھ خاص فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. 9 اور 10 محرم کی غرض و غایت فرحانہ صاحبہ نے بیان کر دی. وہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی اور آپ نے اس محرم کی عظمت کو مزید بڑھانے کے لیے ایک دن کا روزہ بھی اضافہ کر دیا اور اس کے ساتھ یہود سے مشابہت نہ ہو جائے اور اس سے بھی ہمیں دور کر دیا. تو ہم 2 دن کے روزے رکھتے ہیں. اور 10 محرم الحرام کو اہل قریش کعبۃ اللہ کے غلاف بھی تبدیل کیا کرتے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، حالانکہ ان کا الہامی مذاہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور بعد میں پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حج کرنے آئے مدینہ منورہ سے تو اس وقت بھی آپ نے غلاف کعبہ تبدیل فرمایا اور اب دوبارہ سے دور جاہلیت کا طریقہ کر کے محرم کے اندر پھر غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی روایت چل پڑی. یہ اسلام کی روایت نہیں تھی محرم میں تبدیل کرنا، بلکہ یہ روایت تھی قریش مکہ کی. تو یہاں اس سے میں بیان کر دوں. میں جب محرم الحرام میں دیکھتا ہوں امام علی مقام کو تو امام علی مقام نے وہاں پر یزید کے سامنے جو ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، لہذا امام علی مقام نے جا کر اسے بتایا کہ بالکل میں نواسہ رسول ہوں اور آج تم جس گدی پر بیٹھے ہو یہ میرا نانا ہی کے قدموں کی برکت سے بیٹھے ہو، ورنہ تم تو ایک قبائل کے ایک چھوٹی سی ایک شاخ تھے، تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا. لہذا امام علی مقام نے تحفظ ناموس رسالت کی خاطر کرب و گلاو میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. لہذا امام علی مقام نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ قرآن نبی کا معجزہ ہے. جب معجزہ باقی ہے اس کا مطلب ہے نبی کریم بھی باقی ہے، اس لیے کہ نبوت جو ہے وہ پہچان بنتی ہے معجزہ. لہذا امام علی مقام کا ایک مقصد یہ بھی تھا. اور امام علی مقام کا تیسرا جو مقصد تھا وہ تحفظ نماز تھا. نتیجہ ہی نکلا امام علی مقام نے اس مقام پر قربانی دے کر اور پھر آخری لمحے تیر و تلوار چل رہے ہیں وہاں پر بھی آپ نے سر جھکایا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بتایا یہ سر رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی فاسق و فاجر کے سامنے نہیں جھک سکتا. تو تیسرا یہ تھا. اور چوتھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام نے تحفظ حقوق انسانی، اس لیے کہ آقا کریم علیہ صلاۃ و تسلیم جس وقت مبعوث ہوئے قیصر و کسریٰ صدیوں سے انسانی گردنوں پر اپنی برتری کا نقارہ بجاتے ہوئے آ رہے تھے. اللہ کے پیارے حبیب الحبیب علیہ صلاۃ و تسلیم نے فرمایا کہ آج کے بعد نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے نہ عربی کو اجمی پر فضیلت ہے. اور آپ نے حبشی النسل کو کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر، یہ مارٹن لوتھر کنگ یہ 80s کی بات ہے، میرے نبی نے تو حبشی النسل کو، کالی رنگت والے کو، نیگرو یا بلیک جس کو آج دنیا کہتی ہے، 14 صدیاں قبل کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑا کر کے سارے کے سارے سفید اور سرخ رنگت والے لوگوں کے لیے باعث رشک بنا دیا تھا. لہٰذا اب یزید یہ چاہتا تھا کہ وہ دور جاہلیت واپس آ جائے، سب میرے غلام بنا دیے جائے، زبردستی جس طرح بھی چاہے ان کو میرے سامنے جھک جائے. امام علی مقام جھک گئے تو گویا پوری کائنات میری بارگاہ میں جھک جائے گی. امام علی مقام نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا محافظ ہوں، بنائے دین ہوں، میں دین است حسین ہوں، میں کس طرح جھک سکتا ہوں؟ میں جھک گیا تو ساری شریعت جھک جائے گی، انسانیت جھک جائے گی. حضور سے پہلے انسان تو تھے، انسانیت نہیں تھی. امام علی مقام نے اس مقام پر سر کٹوا کر اپنے آپ کو تو قربان کر دیا، لیکن قیامت تک کے لیے بقائے آدمیت اور احترام انسانیت کا پیغام دے گئے. اور پانچویں امام علی مقام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو پورا کیا کہ افضل الجہادی الکلمۃ عادل عند سلطان الجائر،
کہ حضور نے فرمایا تھا سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جائے. تو امام عالی مقام نے ایسا کلمہ حق بلند کیا ہے، ایسی نا کہی ہے، آج تک وہ نا کی بازگشت حق کی راہوں پر چلنے والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں مشعل راہ ہے کہ جب بھی کوئی ظالم تمہارے سامنے آ جائے تو تم ڈٹ جاؤ حسین کی نا کی طرح. تو امام عالی مقام نے عملی جد و جہد کا پیغام دیا ہے، اور امام عالی مقام نے کسی سے لڑائی نہیں کی، مذاکرات کرتے رہے، یہ بتاتے رہے کہ فرد کے لیے قوم کو قربان نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب بات آ گئی کہ دین اسلام کی شریعت کو پامال کر دیا جائے اور حسین جھک جائے تو شریعت جھک جاتی، لہذا امام عالی مقام نے شریعت کو سر بلند کر دیا اور خود کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا. سبحان اللہ. اور جس طرح کہ امام علی مقام امام حسین کا قول ہے کہ ظلم کے خلاف جتنا دیر سے اٹھو گے قربانی اتنی بڑی دینی پڑے گی. جیسے آپ نے کہا کہ آج کے موجودہ تمام حالات، جتنی ہماری آزمائشیں اور بیٹلز ہیں، اس میں ہمارے لیے یہ مثال مشعل راہ ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو یقیناً 9 محرم الحرام کے کربلا سے منسلک جو واقعات تھے، جس طرح کڑیاں مل رہی تھیں، کس طرح امام علی مقام اور ان کے خانوادے نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور پھر کربلا کا رخ کیا، ان تمام واقعات پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے ایک چھوٹے سے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہماری خصوصی نشست 9 محرم الحرام کے حوالے سے علماء اکرام ہمارے ساتھ ہیں، ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. اگر آپ کے بھی کوئی خاص سوال ہوں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اس نشست کا، اس محفل کا حصہ بن سکتے ہیں. علامہ علی رضا جعفری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جس طرح کہ ہم نے کہا کہ واقعات ذی الحج سے لے کے اگر ہم 9 محرم تک کے واقعات پہ نظر ڈالتے ہیں، اس کا تاریخی پس منظر، اور یقیناً بالخصوص 9 محرم الحرام، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 دن کی پیاسے، بھوکے پیاسے ایک چھوٹا سا خانوادہ ہے جو لڑائی کی نیت سے بھی نہیں آیا، اور امام بار بار جا کر اپنا تعارف دیتے ہیں. اس دن کے واقعات کے حوالے سے بیان کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. میں اپنی گفتگو کا آغاز رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کر رہا ہوں کہ رسول خدا نے امام حسین کا تعارف کروایا کہ حسین سفینۃ النجات ہے اور مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی. یہ ایسا قول ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسین کی پوری زندگی ابتدا سے لے کر شہادت تک کی، اس میں پورا تعارف کروا دیا گیا ہے کہ امام حسین ذات نہیں ہے صرف، بلکہ ایک شخصیت ہے، ایک فکر ہے، اور جن کا مقصد دنیا میں امام نے اپنی خود کردار سے بتایا کہ جب حرمت مدینہ کی بات آئی اور حالات اس قدر ناسازگار ہو گئے تو امام نے فیصلہ کر لیا کہ میں رہوں نہ رہوں مدینے کی حرمت رہ جائے. حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ امام کو یقین تھا کہ اگر میں مدینے میں رہوں گا تو قتل و غارت ہوگی اور حرمت مدینہ پامال ہوگی. آپ نے مدینہ چھوڑا. مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا امام حسین کے لیے. امام حسین گلیوں کو دیکھ رہے تھے، جن گلیوں میں آپ نے بچپنا گزارا تھا، اس چیز کو محسوس کر رہے تھے. ان گلیوں میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے تھے. قبر رسول پہ گئے ہیں، اپنے بھائی کی قبر پہ گئے ہیں، اور روایت کے جملے ہیں کہ 3 مرتبہ امام اپنی ماں کی قبر پہ گئے. کس قدر سخت ہوگا مدینے سے نکلنا، لیکن حرمت مدینہ پامال نہ ہو، مدینہ چھوڑنا ہے. مدینے سے نکلے ہیں. اب دیکھیں کوئی ایسا شخص بتا دیے مسلمان کہ جس کی دلی خواہش نہ ہو کہ ہم حج کریں، عمرہ کریں، خدا کی گھر کی زیارت ہو. کوئی ایسا مسلمان بتا دیے. غریب سے غریب آدمی کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا موقع مل جائے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے پیسے جمع کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے کہ ہم حج کریں، حج کی سعادت حاصل کریں. رسول خدا کو بھی بیت اللہ سے بڑی محبت تھی، اور رسول خدا فرماتے تھے کہ حسین منی وانا من الحسین. وہی محبت اہل بیت کو بیت اللہ سے تھی. بیت اللہ پہنچے ہیں، حج کا مہینہ ہے، اور حالات اس قدر بدتر ہوتے چاہ رہے ہیں کہ لوگوں نے امام حسین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اور امام نے حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے حج کو عمرہ بدلا. بہت تکلیف دہ مرحلہ تھا. آپ تقریباً 2.25 مہینے یا 2.25 مہینے وہاں پر موجود رہے کہ اب حج جانے والا ہے، میں حج کروں گا، کعبہ کا طواف کروں گا میں. اور محبت ایسی تھی کہ جب عمرہ بدل کرنے کے بعد اب
مکے کو چھوڑ رہے تھے تو بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہوا تھا اور ہاتھ میں مہار تھی، لگام تھی سواری کی، سواری اپنی رخ پہ جا رہا تھا اور امام پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ بیت اللہ میں تجھے چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے صرف تیری حرمت کی وجہ سے۔ اب آ گئے 2 محرم کو کربلا میں، محرم کا مقدس مہینہ جیسے انہوں نے بیان کیا کہ اس کا ایک تقدس تھا زمانے جاہلیت میں بھی، اور رسول خدا کے بعد اس سے زیادہ ہو گیا۔ اب امام کربلا پہنچے ہیں 2 محرم کو، خیمے لگا دیے گئے اور امام بھی پوری کوشش کر رہے ہیں، جیسے آپ نے بیان کیا کہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یزید کے لشکر کو، لعینوں کو یہ بتائیں، سمجھائیں۔ یہ 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک امام کئی مرتبہ آپ گئے اور آنے کے بعد ایک ایک کو مخاطب کیا۔ عمر بن سعد، خدا کی لعنت اس پر، اس کو بولا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں نواز رسول ہے، تم نے خود دیکھا ہے مجھے دوش رسول پہ سوار ہوتے ہوئے، ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے، گلے کا بوسہ، ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے، تو میرے مقام کو جانتے ہو؟ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے بتاؤ؟ میں نے کوئی حلال کو حرام کیا ہے، حرام کو حلال کیا ہے؟ میرا جرم بتا دو۔ سب خاموش۔ اور امام بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ تم مجھے پہچانو، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنے سے تمہیں نقصان، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور تقریباً یہ سلسلہ 9 محرم تک جاری رہا۔ امام ادھر تیار کر رہے ہیں اپنے خانوادے کو، ادھر تیار کر رہے ہیں لوگوں کو، سمجھا رہے ہیں ان کو کہ تم جو اتنے لشکر جمع کر رہے ہو مجھے قتل کرنے کے لیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو، یاد رکھو، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا بے جرم و خطا تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ وہ گناہ کر جاؤ گے کہ اس کی توبہ نہیں ہے، ابھی بھی باز آ جاؤ۔ یہاں تک کہ روایت کے جملے آپ سوچئے، ایک شخص جس کا نام حسین ابن علی ہے، کتنا بڑا دل ہے، سفینۃ النجات، ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس آیا، کہا کہ آپ بھی امام ہیں لیکن حسین کی جو کشتی ہے، حسین کی جو کشتی ہے وہ وسیع بھی ہے اور سری بھی ہے، جو اس میں سوار ہوگا بہت جلد اپنی منزل مقصود پر، ایک لہجے کے لیے آئے گا حور بن جائے گا، ایک لمحے کے لیے آئے گا وہاں پہ قلبی بن جائے گا، اس کو مقام بن جائے گا۔ تو امام نے کہا اس وقت جب کو قتل کر دیا بے دردی کے ساتھ، امام تنہا رہ گیا، اس کے بعد بھی امام نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے، کہا ٹھیک ہے تم نے قتل کر دیا علی اکبر کو، میرے جوان بیٹے کو، علی اصغر کو، کسی کو نہیں چھوڑا، اور جو ظلم کی انتہا کر دی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس وقت میں حسین اکیلا ہوں، ابھی بھی میں نواز ہے رسول علی کا بیٹا، زہرا کا لال تم سے کہہ رہا ہے، ابھی بھی کوئی شخص یہ کہہ کر آ جائے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اسے معاف کر دوں گا، سبحان اللہ، ابھی بھی باز آ جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود امام حسین کو خانوادے کو شہید کرنے کے بعد 3 دن کا بھوکا پیاسا رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ اس قدر تکلیف دہ دن گزارا حسین نے۔ 3 چیزیں ہیں، کرب و بلا، وہ زمین ہے جہاں مصیبتیں آئیں، اور حسین ہے جن پہ مصیبتیں پڑی۔ مصیبتیں کوئی ایسی مصیبت نہیں تھی جو ہم جسے کہیں کہ یہ چھوٹی مصیبت تھی، ساری مصیبتیں کبرا تھی۔ اور عاشورہ، جس کے لیے امام 9 محرم کو سب کو تیار کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ باز نہیں آئیں گے، اور لوگ کیسے ہیں، ان میں چھوٹے بچے بھی ہیں، اور کربلا میں صرف امام حسین نہیں ہیں، امام حسین کے ساتھ وہ خواتین ہیں، خدا سلام ہو ایسی خواتین پر کہ اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، اور لباس سے جنگ پہنا کے کہتی ہیں کہ دیکھو کل امام حسین پر حملہ ہوگا، جنگ ہوگی، یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ میرا آقا حسین تم سے پہلے شہید ہو جائے، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ بچے تیار کر رہی ہیں مائیں، کربلا ماؤں کی ہے، جوانوں کی ہے، اور ایسے بوڑھے تھے مسلم اوسجا، اتنے بوڑھے تھے کہ ان کے آنکھوں کے پپوٹے لٹک چکے تھے، لیکن جب جذبہ تھا دین کو بچانے کا، امام حسین کے ساتھ ہونے کا، تو انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ امام کے پاس جب حاضر ہو تو امام یہ نہیں کہا تم بوڑھے ہو، اور تلوار کے سہارے سے اپنے کمر کو سیدھا کیا اور کھڑے ہو گئے تاکہ امام یہ نہیں دیکھے کمر جھکی ہوئی ہے۔ امام صاحب مجھے اجازت دے مولا، سب سے بڑے جناب جان کا بھی اکثر ذکر کیا جاتا ہے، جی مسلم بہت سے سب سے ضعیف تھے، اور اس طرح کھڑے ہو گئے کہ جوان ہو، کربلا میں بوڑھے جوان ہو گئے۔ کربلا وہ ہم بار بار کربلا کیوں دہراتے ہیں؟ تاکہ ایک طاقت پیدا ہو، ایک کرن پیدا ہو، تو انسان کو متوجہ کرے کہ اصل زندگی کیا ہے۔ یہ 10 دن اتنے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، چاہے وہ کسی مسئلے سے تعلق رکھتا ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جب وہ بیدار ہوگا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔
اسی پوائنٹ پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. یقیناً اس دن کی عظمت اور ان واقعات کو جہاں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمارا دل کانپ اٹھتا ہے کہ انسانیت نے ایسی بربریت کی مثالیں بھی قائم کی, اور خصوصاً وہ جو کلمہ گو بھی تھے, تو یقیناً ہمارا دل کانپ اٹھتا ہے. لیکن ساتھ ہی ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق بھی ہے, اور دور حاضر کی بہت ساری مشکلات کے لیے بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اینڈ ویل بی رائٹ. جی جناب, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان 9 محرم الحرام کے واقعات, خصوصاً امام علی مقام امام حسین اور ان کے خانوادے کی شہادت کا یہ پورا جو واقعہ ہے, سلسلہ ہے, المناک جو اس کے اندر حقیقتیں ہیں, اس کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے. لیکن بریک سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مشکلات آج بھی عالم انسانیت پہ اور تمام مسلمانوں پہ ویسی ہیں, بلکہ ہم اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو کئی جگہ فلور کراسنگ نظر آئے گی, آپ کو کئی جگہ لوگ کم نمبرز میں نظر آئیں گے, حق کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے, جھوٹ کے خلاف, کرپشن, ناانصافی کے خلاف نظر آئیں گے. لیکن ہر ایک کا ایک اپنا ورژن ہے ریالٹی کا, اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار کی ایک جنگ اسی طرح جاری ہے جس میں صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کیا جا رہا ہے. فرحانہ, آپ کیسے دیکھتی ہیں, اور خصوصاً اگر ہم بالخصوص واقعہ کربلا کی روشنی میں آج کے اپنے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آج اپنی زندگیوں میں حسینیت لانے کی کوشش کریں کہ نظریہ حسین کیا تھا, فکر حسین کیا تھی, تو ہم کس طرح اس راہ پہ چل سکتے ہیں؟ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, اس سے میں آغاز کروں گی اپنی گفتگو کا اس حوالے سے. اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ, اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ, میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. کیا تو امام علی مقام نے جو کچھ کیا اور جو پیغام دے دیا, وہ میں سمجھتی ہوں کسی ایک گروہ کے لیے یا کسی ایک زمانے کے لیے وہ پیغام نہیں ہے, بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے وہ پیغام ہے. کیونکہ جو آپ نے سب سے بڑا پیغام دیا نا کہ حق کا شعور عطا کر دیا, میں سمجھتی ہوں اتنا بڑا پیغام ہے کہ جو ہم آج بھی جب بات کرتے ہیں عالم اسلام کی, تو ہم اس بات سے غافل ہیں, ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, اور ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. جیسے ایک عالم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ موت 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک تو ہوتی ہے جہالت کی موت اور ایک ہوتی ہے ارادے کی موت. جہالت کی موت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے, جو جیسے امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ آپ تعلیمات دے رہے تھے کہ جو کچھ میرے نانا جان نے بتایا اس پر قائم رہو, اس پر ثابت قدم رہو, لیکن لوگ لالچ میں پڑ گئے تھے, یعنی وہ جہالت ان پر طاری ہو گئی تھی, وہ اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کر پا رہے تھے. اور ایک موت ہے ارادے کی, جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے دیکھی کہ لوگ جو تھے وہ ارادہ اپنا مضبوط نہیں کر پا رہے تھے, جانتے ہوئے بھی کہ وہ حق پر ہیں اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو انہوں نے اپنے ارادے کو کمزور رکھا, اور یہی وہ بنیادی چیزیں تھیں. ان کا اخلاق جو تھا وہ بھی گر گیا تھا, ان کے ارادے جو تھے وہ بھی پست ہو گئے تھے. تو امام علی مقام نے ان دونوں چیزوں کو بھی درست کرنا تھا. آپ نے ان کے ارادوں کو بھی مسمم کرنا تھا, آپ نے ان کو اخلاق کو بھی سنوارنا تھا. اس لیے آپ نے وہ تمام حجتیں کی, اور جیسے علامہ صاحب نے بہت خوبصورتی سے پورے واقعے کو بیان کیا, تو اس میں ایک چیز کو میں واضح کرنا چاہوں گی کہ اس وقت بھی امام نے اس فساد سے بچنے کے لیے یا اس جھگڑے کو روکنے کے لیے جو حجت کی, یعنی جب آپ نے اپنا سفر طیبہ سے شروع کیا اور مدینے میں لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کیوں ہجرت کر رہے ہیں یہاں سے, ہم آپ کو جو ہے پورا آپ کو سیکیورٹی فراہم کریں گے, ہم آپ کا تحفظ کریں گے, ہم لوگوں کو لے کر آئیں گے, تو آپ نے فرمایا نہیں, وہ میرے اس قدر دشمن بن چکے ہیں کہ اگر میں کہیں پہ پناہ بھی لوں گا تو وہ لوگ بھی مارے جائیں گے. پھر جب آپ مکہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ نے حر جعفی ہیں ان سے کہا کہ میرے ساتھ چلو, دیگر لوگوں سے کہا, تو انہوں نے یہ بہانے کیے کہ نہیں ہم تو حج پہ آئے ہوئے ہیں. ایک نے کہا میرا گھوڑا لے جائیے, وہ آپ کے لیے مددگار ہوگا, یا ایک طرح سے مدد دینے کی کوشش کی. تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو امامہ میرے نانا جان کا ہے, میرے پاس تلوار میرے نانا جان کی ہے, مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے, میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کون ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا, آپ نے بصرہ میں ان 7 لوگوں کو خطوط لکھے جو آپ کے والد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بہت معتمد ساتھی تھے, جن کو بڑے باوفا ساتھی کہا جاتا تھا. تو جو سفیر ان کے پاس بھیجا گیا اس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے حوالے کر دیا گیا, وہ شہید ہو گیا. آپ نے کوفہ والوں کے پاس قیس ابن مصر کو بھیجا, ان کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا. پھر آپ کے جو کزن تھے مسلم, حضرت مسلم بن عقیل, انہوں نے جہاں پر پناہ لی عروہ کے پاس, ان کو شہید کر دیا گیا. گویا وہ تمام لوگ جہاں جہاں امام علی مقام یہ سمجھتے تھے کہ میں اگر ان تک یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ دین میں جو ہے انحراف ہو رہا ہے تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں, تو آپ نے حجت تمام کر لی. آپ کو پتا چل گیا کہ یہ میرے ساتھ نہیں, یہ میرے ساتھ نہیں, یہ میرے ساتھ نہیں. اب بچے وہ باقی 72 لوگ.
تو وہ چنے میں وہ لوگ تھے باوفا لوگ جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مدینے سے لے کے کربلا تک، یعنی زندگی اور موت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے ہر طرح سے یہ کوشش کی کہ اس جھگڑے کو ختم کیا جائے. اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ اخلاق کی بلندی تھی نا کہ جب آپ اپنے گھر کی عورتوں کو اور بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، یہ ایک پیغام تھا کہ اگر تم اچھے اخلاق رکھتے ہو تو ابھی بھی سمجھ جاؤ کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ لوگ جن کے ارادے ختم ہو چکے تھے، جن کے اندر قوت نہیں تھی، جو خوف میں مبتلا تھے، اور وہ لوگ جو مولا علی کے ساتھ ہی رہے تھے، انہوں نے بھی ابن زیاد کے ساتھ کھڑے ہو کر امام کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی. اور وہ شخص جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہمیشہ ساتھ رہا تھا، عمر بن حجاج، اس نے خود آ کر عمر سعد کو کہا کہ ان کا پانی بند کر دیا جائے. یعنی وہ شخص جس نے پتہ نہیں کتنے جنگیں جو تھی مولا علی کے ساتھ لڑی تھیں وہ مخالف ہو گیا. تو یہ وہ تمام لوگ تھے جن کی وفا کا امتحان تھا، جن اور کی وہ وفا کا امتحان تھا، جن کی ایمان کا امتحان تھا، اور وہ اس پہ پورے نہیں اترے. پرانا پر جیسے کہا جاتا ہے، اگر ہم تاریخ کے پس منظر میں بھی دیکھتے ہیں تو یہ وہ وقت تھا کہ اگر آپ رقبے کے اعتبار سے دیکھیں، علاقے کے اعتبار سے دیکھیں تو جوک در جوک لوگ مسلمان ہوئے تھے. ایک بڑے آبادی تھی، ایک بڑا علاقہ مسلمان امپائر اس وقت امیجن کیا جاتا تھا. علامہ صاحب کیا وجہ تھی؟ اور وقت بھی اتنا نہیں گزرا تھا. آج اکثر آپ کو نوجوان یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کئی چیزوں پہ ان کے اگر سوال ہوتے ہیں دین کو لے کر، شریعت کو لے کر، تو کہا جاتا ہے ہم تو اگلے پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، 1400 سال گزر چکے ہیں. لیکن وہ جن کی یادداشتوں میں تھا، جنہوں نے دیکھا ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی، خلفائے راشدین کو جانتے تھے، صحابہ اکرام کو جانتے تھے، خانوادہ رسول کو جانتے تھے، وہ اتنی جلدی پیغام بھلا کیسے رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب الدنیا مصباح السیئات. رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی چابی ہے. چابی سمجھتی ہیں نا؟ جی. گیٹ کھول دیں اور اکثر آپ دیکھتے ہیں گھروں کے اندر کے ایک الماری کے اندر ایک سامان جو ہے بڑا طریقے سے لایا تھا، اس کے اوپر لادا جاتا ہے، اسے کھولا جائے تو سارا سامان اڑ کر آپ کے اوپر آ جاتا ہے. اسی طرح جب آپ چابی کھولیں گے اور آپ نے محبت دنیا میں مبتلا ہو جائیں گے تو وہ تمام چیزیں اڑ کے آپ کے اوپر آ جائیں گی. جو کوئی چیز گرتی ہے اپنے اوپر تو ہوش نہیں رہتا پھر. صحیح. کون سا خدا، کون سا رسول، کون سا دین، کون سا مذہب. وہی صورتحال آپ کی اس وقت ہوئی. رسول خدا کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن حب دنیا نے، محبت دنیا میں، دنیا کی لالچ نے، مقام و مرتبے نے لوگوں کو ایسا اندھا کر دیا کہ وہ رسول خدا کو نہیں، خدا کو ہی بھول گئے. وہ تمام چیزیں بھول گئے جو رسول خدا نے بتائی بھی اور دکھائی بھی. صحیح. ان مقامات کو دکھایا کہ حسین کا مقام کیا ہے. آپ دیکھیں کتنے واقعات ملتے ہیں. رسول خدا نماز کی حالت میں اور پشت رسول پر نواسہ رسول ہے، اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ خود نہیں کیا. خدا نے کہا جبرائیل جلدی جاؤ، رسول سے کہو کہ حسین تمہارے پشت پر ہے، نماز تمہاری میری ہے، نواز حسین بھی میرا ہے. اور اب کیونکہ آخری چند منٹس ہیں میرے پاس، لمحات ہیں شو کے، تو ڈاکٹر جمیل آپ سے بھی چاہوں گی کہ بالکل اختتام میں آپ کیا کلمات، کیا پیغام دیں گے؟ کل بھی ہماری نشست ہوگی جس میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور 10 محرم الحرام یوم عاشور کے حوالے سے وہ ہوگا. لیکن آج 9 محرم پہ آپ کیا ہمارے دیکھنے والوں کو پیغام میں دینا چاہیں؟ اپنے سارے ملت کو، اپنی قوم کو، پاکستانیوں کو اور سارے عالم اسلام کو پیغام دینا چاہتا ہوں. اصحاب رسول ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، یہ دونوں وہ نفوس قدسی ہیں جنہوں نے بدر سے لے کر کربلا تک بے شمار جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. لہٰذا اصحاب کرام کے متعلق سرکار نے فرمایا اصحابک النجومی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ تمہارے ستارے ہیں، اسٹار ہیں، ان کے پیچھے لگ جاؤ گے تو ہدایت کی منزل پا جاؤ گے. اب اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے کہا مثل اہل بیتی کسفینۃ روح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق، او کما قال، کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو بیٹھ گئے تھے بچ گئے تھے، جو رہ گئے تھے ہلاک ہو گئے تھے. تو اہل بیت کو کشتی قرار دیا اور اصحاب کرام کو ستارے قرار دیا. تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ان میں مطابقت یا مماثلت کیا ہے. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ستارے وہ ہوتے ہیں جو منزل کا پتہ دیتے ہیں، اور کشتی وہ ہوتی ہے جو منزل تک پہنچاتی ہے. لہذا کہا کہ اے
کنارے پر کھڑے ہونے والوں فقط ستاروں کو دیکھتے رہو گے تو منزل پر نہیں پہنچو گے، اور اے کشتی میں بیٹھنے والوں فقط کشتی میں بیٹھو گے اور ستاروں کو نہیں دیکھو گے تو منزل بھلا بیٹھو گے، لہٰذا دیکھو ادھر بیٹھو ادھر، دامن ان کا ہونا چاہیے تو چہرہ اصحاب رسول کا ہونا چاہیے۔ تو یہ اجتماعیت ہمیں دی تھی نبی نے، اور بدقسمتی سے آج انہی نفوس قدسیہ کو لے کر ہم جھگڑے کا سبب پیدا کر لیتے۔ اٹس ویری انفارچونیٹ، اور واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل راٹھور ہمارے ساتھ موجود تھے، علامہ علی رضا جعفری صاحب اور فرحانہ اویس صاحبہ، بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا۔ اور کل بالخصوص یوم عاشور کے حوالے سے ہوگا ہمارا اسپیشل شو۔ آج ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی کامنٹس اور فیڈ بیک ہے تو ضرور مجھے سوشل میڈیا پہ بھیجیے۔ کل ہماری خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔